جی کسی اور بہن کا سوال ہے؟ جی السلام علیکم قاری صاحب، میں وعلیکم کلثوم السلام بات کر ورحمۃ رہی ہوں۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ۔ اچھا، مجھے صرف ایک عرض کرنی ہے، سوال نہیں، عرض یہ ہے کہ جو حروف تہجی ہیں جی جی 29 جو قرآن پاک میں ہیں، ان کو ایک بار آپ اپنی آواز میں ایک ایک کر کے ہمیں سمجھائیں، جیسے الف با تا، اس طرح سے پورے جو ہے نا ایک ہی آواز میں ہمیں پلیز سمجھا دیں اس کو کہ ہم کس طرح جی سے ادا کریں۔ جی محترمہ ضرور انشاءاللہ، ابھی میں اوپن کر دیتا ہوں سب سے پہلے حروف تہجی کو، جزاک اللہ۔ اور یہ کلاس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بعد میں بھی آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں اسی طرح سن کے انشاءاللہ۔ تو حروف تہجی یا قرآن کریم کا جو بھی حرف ہے اس کو مجہول پڑھنے سے بچیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ٹیڑھا نہیں کرنا آپ نے۔ تو آپ نے حروف تہجی کی جو ادائیگی ہے وہ معروف طریقے سے کہ سیدھا سیدھا کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تو آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اردو میں انہوں نے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے کارنر میں کہ اس لفظ کی ادائیگی کس طرح سے کی جانی ہے۔ تو ابھی میں پڑھوں گا تو آپ سب میرے ساتھ ساتھ اسی طرح دہرا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اگر آپ پڑھنا چاہیں میرے ساتھ ساتھ اپنے مائک آن کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الف، الف 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 ایک ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ الف با، الف با تا، با تا۔ تا جی ایک بار میں گزارش کروں گا، یہ شور ہو رہا ہے کافی، صرف آپ اس کو سماعت فرمائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری دفعہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ جی آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا۔ یہ کچھ بہنوں کے مائکس آن ہیں، آپ آف کر لیجئے، ہاں کافی شور آ رہا ہے۔ آپ سے گزارش کی گئی ہے کہ ابھی آپ نے پڑھنا نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ جی پھر سے میں دہرا رہا ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فاء، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہاء، حمزہ، یا، یا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے حروف تہجی کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ ویسے تو ہم ان حروف کی پریکٹس کریں گے الگ الگ سے انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے حرف ملتے جلتے ہیں۔ سب سے پہلے تا اور طوا۔ تا کی آواز باریک ہوتی ہے اور طوا کی آواز موٹی ہوتی ہے، یہ ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا ہے نا خود سا ذوق توین پلیز، یہ ذوق توین اس میں طوا ہے نا،
تو طوا کی آواز موٹی ہوتی ہے اور تا کی آواز باریک ہوتی ہے، یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اس کے بعد سا ہے، اس کی آواز ملتی ہے، سا کی آواز سین سے ملتی ہے۔ تو سا کی آواز بہت نرم ہوتی ہے اور سٹی کے بغیر ہوتی ہے، اور سین کی آواز باریک اور سٹی والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ڈیفینیشنز ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ ہم پریکٹس میں جب جائیں گے تو تب یہ پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سے حرف ہیں جن میں ہم نے ڈفرنس کرنا ہے۔ سا کی آواز بہت نرمی سے پڑھی جاتی ہے، سا، اس طرح سے، اور اس کی آواز سین کی سٹی کے ساتھ، سین، سین، ایسے۔ اس کے بعد ہا کی آواز ہے، ہا اور ہا، یہ دو حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ہا کی آواز یہ بھی حلق سے ادا ہوتی ہے اور یہ بھی حلق سے ادا ہوتی ہے، لیکن حلق کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہا، ہا جو ہے یہ درمیانے حلق سے ادا ہوتی ہے، اور یہ جو ہا ہے یہ ادنا حلق سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہا، جہاں سے ہماری یہ گردن شروع ہو رہی ہے تو وہاں سے یہ ہا ادا ہو رہی ہے جو ہمارے سینے کی طرف ہے، اور یہ جو ہا ہے یہ گردن کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ تو ان کے مخرج یہ ہوتے ہیں، مخرج کہ کس جگہ سے آواز کو نکالنا ہے، پروناؤنس کرنا ہے، تو وہ قواعد کے ذریعے انشاءاللہ العزیز آپ کو پڑھائیں گے۔ اس کے بعد زال ہے، زا ہے، زواد ہے، اور زوا ہے۔ یہ 4 حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ زال کی آواز نرم ہوتی ہے، زا کی آواز سٹی والی ہوتی ہے، ضاد کی آواز موٹی، بہت موٹی ہوتی ہے، اور اس سے کم موٹی جو ہے وہ زوا کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیں جی سین، ہم نے پڑھ لیا ہے سا اور سین۔ اس کے بعد شین، صاد، تا اور طوا بھی پڑھ لیا ہے۔ عین، ہاں جی، عین اور حمزہ، ان دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ عین کی آواز یہ بھی حلق سے ادا ہوتی ہے اور حمزہ کی آواز بھی حلق سے ادا ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کے مخرج کا فرق ہے کہ کس جگہ سے ان کو ادا کرنا ہے، عین اور حمزہ۔ اس کے بعد قوف اور کیف، یہ موٹا قوف ہے اور یہ باریک کیف ہے، ان دونوں کی آوازوں میں فرق ہے۔ جی تو یہ 15 حروف ہیں تقریباً جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 اور 15۔ یہ جو حروف آپ سب کے سامنے ہائی لائٹ ہیں، ان کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں جن میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ تو باقی سب جو حروف ہیں ان کی آوازیں سمپل ہی ہیں، ہم عام روٹین پہ ان کی ادائیگی کر لیتے ہیں، جیسے الف با ہے، جیم ہے، خا دال ہے، را ہے، شین ہے، غین فا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جتنے بھی حروف ہیں جن پہ یہ لائننگ لگ رہی ہے ان کی آوازیں ملتی جلتی نہیں ہیں۔ ان کی آوازوں میں صرف یہ ہم نے فرق کرنا ہے کہ کب ان کو موٹا پڑھا جائے گا، کب ان کو باریک پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد ان کا مخرج کیا ہے، کہاں سے ان کو ادا کرنا ہے۔ جی کسی اور بہن کا سوال؟ جی ان کے علاوہ کسی اور بہن کا سوال ہے؟ قاری صاحب، جی جی کل آپ نے پڑھایا تھا نا کہ ہم کن صورتوں میں روا کو موٹا پڑھتے ہیں، تو جو اس کی آخری والی 2 صورتیں تھی نا روا کی، تو جی وہ جی ذرا بتا دیں دوبارہ سے۔ جی وہ اگلی وہ جو ہماری کلاسز ہوں گی ان میں انشاءاللہ العزیز باقاعدہ آپ کو وہ سمجھا دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی اگزامپل پوچھنی ہے تو وہ میں سمجھا سکتا ہوں کہ قرآن کریم میں اس کی کون سی اگزامپل ہے۔ سر الف اور عین اس کو کیسے پڑھیں جی گے؟
الف کو ہم الف کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور عین کو الف اور عین ان دونوں کا کمبینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الف جو ہے وہ سمپل پڑھا جاتا ہے، صرف اور عین عین جو ہے اس کی آواز حلق سے ادا ہوتی ہے، عین صحیح. یا تھینک یو. علمون، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے تو الف کی آواز الف الف ہی پڑھیں گے۔ جو ان کا ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں حمزہ اور عین ہیں، یہ دو حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اچھا. جی، ان کے علاوہ کسی اور بہن کا سوال؟ الف اور عین نہیں. جی، کسی بہن کا سوال ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، قاری صاحب آپ نے کہا تھا کہ جزم ہو تو ہم کلکلا کرتے ہیں، جی جی تو دال کے اوپر اگر جزم ہوگی تو ہم کلکلا کریں گے پھر، جی جی جیسے بالکل۔ الف اد، مطلب وہ حروف کلکلا میں تو نہیں ہے لیکن پھر ہم کلکلا کیوں کر رہے ہیں؟ دال حروف کلکلا میں ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو کلکلا کر رہے ہیں۔ قطب جد ہاں میں دال بھی ہے نا، تو دال جب ساکن ہاں ہوگی، جزم ہوگی، تو تب ہم اس پہ کلکلا کریں گے، اس کو ابھار کر پڑھیں گے۔ تو یہ جو اد آپ نے اگزامپل دی ہے، تو وہ حمزہ جی زبر جی دال اد ہے، تو اس پہ کلکلا ہو ہاں، رہا ہے۔ تو اگر آپ اس میں جیسے یہ جی جی میم پہ اگر جزم آ جائے جی جی میم پہ اگر تو جزم آ جائے تو اس کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے، اس کو سمپل پڑھیں گے بغیر ہلائے، جیسا کہ یہ ہے جی ام، حمزہ زبر میم ام۔ جی، مطلب سمپل آواز میں ہم اسے پڑھیں گے. ہاں جی، اس کو سمپل آواز میں اس کو ہلائیں گے نہیں، کیونکہ یہ قطب و جدن وہ ٹھیک 5 حروف میں سے یہ میم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. جی جی تھینک یو. جزاک اللہ خیر۔ جی، کسی اور بہن کا سوال؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ قائد صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ قاعدہ جو آپ نے پڑھایا یہ پورا پڑھایا جائے گا قاعدہ، یا قرآن سے جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں جو الفاظ رہا یہ سمجھائیں گے؟ جی محترمہ، میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ کون سے قواعد؟ جیسے یہ قاعدہ جو آپ نے بھی پڑھایا ہے الف با، تو یہ پورا قاعدہ بھی پڑھایا جائے گا جی جی اس محترمہ، یہ کورس میں؟ مکمل انشاءاللہ العزیز یہ قواعد آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آج کی یہ جو سوال و جواب کی نشست ہے ہماری، یہ ایک انٹروڈکشن ہے۔ آپ پوچھ سکتی ہیں کہ ہمارے کورس میں کیا کیا پڑھایا جائے گا، یا اس کو کیسے پڑھیں گے، یا جو پریویس آپ نے جو اسباق اپنے پڑھ لیے ہوئے ہیں، جو لیسنس ریڈ کر لیے ہوئے ہیں، تو ان میں سے آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتی ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، یا کوئی کنفیوژن ہے۔ یہ جو جی جی چیزیں آپ کو شکریہ سمجھائی جا رہی ہیں نا، جس میں کہ جی الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ان کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ان کے ہم باقاعدہ مخارج پڑھیں گے کہ کہاں سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، پھر باقاعدہ ان کی پریکٹس بھی کریں گے تحفۃ القاری میں جا کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی، جزاک. جی ہاں جی، السلام آپ کو علیکم. ایک ایک چیز انشاءاللہ العزیز باقاعدہ پریکٹس کے ساتھ، کیونکہ جب تک پریکٹس نہیں ہوگی تو قواعد یاد کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے جب تک اس کی پریکٹس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پریکٹس سب سے ضروری ہے۔ جی قاری صاحب جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے نا تعاوض اور تسمیہ کی پریکٹس کا پوچھنا تھا، وہ آپ کروا دیں گے؟ کس چیز کی محترمہ پریکٹس؟ تعاوض اور تسمیہ. جی، تعوذ اور تسمیہ، جی ضرور انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کی ابھی پریکٹس کروا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ میں ہمارے اوپن کر لیتا کورس میں شامل ہے؟ ہوں۔ کیا چیز آپ کے کورس میں شامل ہے؟ تعوذ اور تسمیہ؟ جی جی جی. محترمہ، تعوذ اور تسمیہ کے علاوہ قرآن کریم جو ہے وہ مکمل انشاءاللہ العزیز، مطلب ان کے سمیت تعوذ اور تسمیہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو بیسک ہے نا، سب سے پہلے پڑھنا ہی ہم نے تعوذ اور تسمیہ ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس کے بعد ہم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ تو ہم اسی لیے یہ سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم شروع سے لے کے تعوذ کا جو اعوذ ہے اس سے لے کے اور الناس کی جو سین ہے
اس تک جتنے بھی حروف ہیں ان کی ادائیگی اچھی طرح کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تعوذ تو نہیں لکھا ہوا، قرآن کریم میں بسم اللہ لکھا ہوا جو کہ تسمیہ ہے. تو میں دیکھتا ہوں کسی اور جگہ پہ اگر لکھا ہے تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں. جی یہ قرآن قاعدہ میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ فرق دیکھیں، حمزہ اور عین ان دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. اب آپ یہاں پہ یہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ یہاں پہ حمزہ تو ہے ہی نہیں. الف کے اوپر اگر کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، سمپل الف لکھا ہو وہ الف ہوتا ہے، جیسا کہ یہ الف ہے. ٹھیک ہے. اس الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش یا جزم کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ حمزہ اور عین کی آوازوں میں فرق ہے، تو اس لیے ہم ان دونوں کی آوازوں میں فرق کر کے پڑھیں گے. اعو اعو اس طرح سے. تو ابھی آپ ان کو پڑھ سکتی ہیں، آپ کی پریکٹس میں کروا دیتا ہوں. تعوذ اور تسمیہ کی. سب سے پہلے تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ أعوذ من بالله الشیطان من الرجیم. الشيطان الرجيم بسم اللہ. بسم الله مل لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے یہاں پہ. من ٹھیک ہے. الله کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. بسم اللہ. بسم الله مل من الله الرحمن الرحمن الرحیم. الرحيم. اب ان دونوں کو اس طرح سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جب آپ کی پریکٹس ہوگی نا انشاءاللہ العزیز، آپ یہ سارے قواعد پڑھ لیں گی، اس کے بعد ہم قرآن کریم پہ ان کو اپلائی کریں گے تو وہ اس طرح سے ہوگا. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. جیسا کہ یہ ایک حرف ہے، ایک ایک حرف کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی. اب یہ حمزہ ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا. تو حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد عین ہے، عین کی آواز قدر نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ واو ہے، یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. واو ساکن ما قبل اس سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے تو وہ مدہ ہوتا ہے. ابھی آپ کو تھوڑا سا نا مشکل لگ رہا ہوگا کہ مطلب یہ ایک ایک حرف پتہ نہیں کیسے کر سب بتا رہے ہیں. جب آپ قواعد سمجھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز ایسے ہی آپ کو سمجھ آئے گی جس طرح سے آپ نے پچھلے قواعد سیکھے ہیں. ٹھیک ہے. اب تک ماشاءاللہ آپ کو یہ کلکلا حروف بھی یاد ہو چکے ہیں، موٹے حروف بھی یاد ہو چکے ہیں. جس طرح آپ نے وہ یاد کیے ہیں اسی طرح انشاءاللہ العزیز یہ بھی یاد کروائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ذال ہے، ذال کی آواز نرمی سے پڑھتے ہیں. اس کے بعد با ہے، با کی آواز باریک ہوتی ہے. لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اس لیے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. یہ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہوا ہے لام کے بیان میں کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو تب یہ باریک پڑھا جاتا ہے ان کا لام. اگر زبر یا پیش آ جائے تو پھر ہم موٹا پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہا ہے، تو ہا کی آواز ہائے کی ہا کی طرح ہوتی ہے. میم باریک پڑھا جائے گا. نون بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ متحرک ہے، حرکت والا ہے. شین ہے، باریک پڑھا جائے گا. اشئی یہاں پہ لین ہو رہا ہے. یا ساکن ما قبل زبر آ جائے تو وہ لین ہوتا ہے، اس کو شئی کر کے پڑھتے ہیں، شئی. اس کے بعد تو
یہاں پہ دو چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں، ایک تو یہ خصہ ضغط و نقیز میں سے ہے تو اس لیے موٹا پڑا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد نون کو بغیر گنہ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ متحرک ہے، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، تو جب را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو پر یعنی موٹا پڑا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جو قواعد آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ لام کا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا، تو لام کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے۔ اسی طرح را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد جیم ہے، باریک پڑھیں گے، یہ حروف مدہ ہے، یا ساکن ماقبل زیر آ جائے کسی بھی حرف کے نیچے تو وہ ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آخری حرف ہے میم، تو جب ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جزم لگا دیتے ہیں، تو یہ نرجیمی ہے تو اس کو نرجیم اس طرح کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اجرا ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو شروع میں تو آپ کو ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن بعد میں جب آپ ایک یا دو پیج قرآن کریم کے پڑھ لیتے ہیں اس طرح، اس کے بعد آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے، وہ عام معمول میں جس طرح آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اسی طرح آپ تجوید کے ساتھ جو قواعد ہیں اس طرح پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ جی کسی اور بہن کا سوال؟ جی کسی اور بہن کا سوال ہے؟ جی ایک بہن کا یہ سوال ہے، فاطمہ عدنان کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، کہ یہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ جو مطلب یا ہم اس میں کہتے ہیں اردو میں، عربک میں ان کو یا ہی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں کوئی ملنے جلنے والا کوئی سین نہیں ہے۔ نہیں ایسے نہیں ہے، یہ ان دونوں کی آوازیں بالکل سیم ہوتی ہیں، یا اور یا۔ ان کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے چھوٹی یہ بڑی یہ، وہ اردو میں ہم کہتے ہیں، عربک میں ان دونوں کے ساؤنڈ ایک جیسے ہوتے ہیں، یا۔ ٹھیک ہے؟ یہ نیچے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کارنر میں کہ سیم لکھا ہوا ہے یا، تو صرف شیپ کا فرق ہے، ان کے جو ساؤنڈ ہیں، ان کی جو آوازیں ہیں وہ بالکل سیم ہیں، یا۔ جی کسی اور بہن کا سوال؟ جی آپ میں سے کسی کا سوال ہے؟ چلیں اب جو ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا سیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ سب نے سوالات اپنے پوچھ لیے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں اس قرآن کریم سے۔ تو کچھ چھوٹی صورتیں ہم نکال لیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الناس۔ آپ اپنے مائک آن کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ کچھ بہنیں آگے پیچھے جو ہے وہ اس طرح پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے وہ پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے کس طرح سے حروف کی ادائیگی کی ہے۔ تو اس صورت کو ہم دو طریقوں سے پڑھیں گے، سب سے پہلے حدر میں، اور دوسری طرف جو دوسری بار ہم پڑھیں گے وہ مشق میں پڑھیں گے، جس کو آپ قرت بھی بولتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم الرحمن قل اعوذ برب الناس
قل أعوذ برب الناس الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس یہ ہم نے پڑھا ہے جو تجوید کے مراتب، جو تلاوت کے مراتب ہیں، ان میں حدر، جس طرح کے آرام آرام سے، جیسا کہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے مشق میں، جس طرح پروگرامز میں، محفل میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم آپ سے گزارش ہے کہ جب تلاوت مکمل ہو جائے، مطلب جب میں آیت اختتام کرتا ہوں اس کے بعد شروع کیا کریں۔ ہماری کلاس میں ماشاءاللہ لگتا ہے کہ بچے بھی موجود ہیں، تو بچوں کو زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ جیسے قاری صاحب اینڈ کریں ہم ان سے پہلے ہی شروع کر دیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے بچوں سے کہ جب اینڈ ہو جائے، جب میں رک جاؤں، اس کے بعد آپ آگے شروع کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ملك الناس إله الناس، إله الناس تو مشق میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو بالکل سلو انداز میں، ٹھیک ہے، آہستہ آواز میں، پھر اس سے تیز، پھر اس سے تیز آواز میں، ٹھیک ہے، اس طرح آہستہ آہستہ ہم اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، جس طرح قرأت جس کو بولتے ہیں نا آپ، اس کو اصل میں جو اس کی ترتیل کہا جاتا ہے یا مشق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے مالک مانا بزرگوں کی بات ماننا، جی۔ ریا کا اور دکھاوا، قبرستان جانا۔ یہ نجمہ محمد کے نام سے جو آئی ڈی ہے، آپ کلاس کے دوران جو ہے وہ اپنا مائک آف رکھیے۔ جی، تو اس کے بعد جب ہم 2 سے 3 آیات پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایک سانس میں، یا جتنا آپ کو آپ سے ایزیلی پڑھا جاتا ہے ایک سانس میں، ایک آیت یا 2 آیات، تو اتنا جو ہے وہ ملا کے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر من شر الوسواس الوسواس الناس الخناس الذي الذي يوسوس في يوسوس صدور الذي الناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من من الجنة والناس. جزاکم اللہ خیر۔ جی ابھی صرف آپ نے سماعت فرمانا ہے، یہ ہے مشق کا انداز۔ اب مشق میں بہت سارے انداز ہیں جن کو لہجات کہا جاتا ہے یا ان کے علاوہ مقامات کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہوتے ہیں مقامات کہ خوشی کے وقت آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرنی ہے، غمی کے وقت کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لہجات ایسے ہوتے ہیں جو غمی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لہجات ہوتے ہیں جو خوشی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا کہ وہ دلوں پہ اترے، ٹھیک ہے۔ جب جس طرح کا ماحول ہو آپ اسی طرح پڑھیں۔ جیسے کہ قرآن کریم کی آیات جن پہ عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ آواز کو اس طرح کر لیں جیسے وہ ایک دردناک آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے دلوں پہ اسی طرح اثر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اس طرح سے نازل ہو رہا، مطلب جس طرح سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں تو اسی طرح کا لہجہ اپنا چینج کریں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ سعودی عربیہ میں یا اسی طرح مختلف مقامات میں یا اسی طرح ٹیلی ویژنس پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو قرائے کرام تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور تلاوت کے دوران رونے کا جو انداز ہے وہ بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے پیچھے سے آپ کو چیخوں کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کا ماحول اکثر خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، مسجد حرام میں یا اسی طرح مسجد نبوی میں، کہ رمضان میں جب وہاں پہ قیام اللیل ہوتے ہیں، نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو جو امام ہیں جب اس طرح کی کوئی آیات آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ رونے والا انداز اپناتے ہیں اور روتے بھی ہیں امام ان آیات میں، اور پیچھے لوگوں کی بھی اسی طرح رونے کی آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب خوشی کی آیات ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پہ وہ والا لہجہ اپنائیں۔ تو وہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے غمی کا لہجہ، مطلب جو غمی کے دوران ہم اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ